کیا حال ہے مقصود صاحب؟ آپ نے بھی شروع کر دیا آنا دوبارہ؟ جی اچھا، یہاں مقصود صاحب ہیں، وہ ان سے ملتے ہیں کچھ؟ کہاں ہیں وہ؟ ادھر بیٹھے ہیں. میں حیران تھا مقصود صاحب کی شکل کیوں بدل گئی ہے. اب بھائی ہیں دونوں؟ ویسے یعقوب صاحب ہیں آپ تو، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، پہچان بھی ہے. کلاس پوری ہو گئی؟ فائزہ بھی آ گئی؟ طوبہ ہاں بلا لو کو، کلاس شروع ہے. شیخ رحمت اللہ صاحب نے ایک نسخہ بھیجا ہوا ہے لاہور سے، کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حمل کی متلی ہو اور دوسری دواؤں سے فائدہ نہ ہوتا ہو، یہ نسخہ استعمال کیا جائے. پیپل کے درخت کے 7 پتے جو درخت کی ٹہنی سے خود گرے ہوں، ان کی راکھ کو پانی کی پیالی میں ہلا کر چھوڑ دیں. جب راکھ بیٹھ جائے پھر پانی کو ہلائیں. یہ عمل 7 بار کریں. آخری بار جب پانی نثر جائے تو صرف پانی مریضہ کو پلا دیں. بفضل خدا آرام آ جاتا ہے. صرف ایک ہی دفعہ دینا چاہیے. یہ نسخہ حیات قدسی میں درج ہے. اس قسم کے نسخے کچھ اپنی طرز میں ہومیوپیتھک مزاج رکھتے ہیں. جلا کر راکھ کو اگر کیا جائے تو بجائے اس کے کہ ہم یہی پانی ہلا کے دیں، جو جن کے یہاں اول تو ہر جگہ پیپل ہوتے کوئی نہیں، پھر خود بخود گرے ہوئے پتے ان کے نیچے سے تلاش کرنے پڑیں گے. اس کی بجائے جہاں ہوتے ہیں وہ لوگ ان کی ہومیوپیتھک دوا بنا کے دیکھیں، پیپل کے پتوں کی، براہ راست پتوں کی بھی اور راکھ بنا کر بھی، تو وہ وہی چیز بن جائے گی. باقی یہ جو نسخہ ہے اس پر وہ شعر یاد آ گیا کہ آپ نے بھیجی دوائے درد سر سو شکریہ. اس کا گھسنا اور گھسانا درد سر یہ بھی تو ہے. یہ اس کو یہ متلی والی بیچاری کہاں پیپل ڈھونڈے گی اور کہاں سے پتے تلاش کرے گی. اور وہ ساری دنیا میں اب تو ہمارے مریض پیپل تو ہر جگہ ہوتا بھی نہیں نا، یہ مشکل ہے. بہرحال یہ اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ایک دوا بنانے کی طرف توجہ پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے تھے آیوڈین. آیوڈم کہتے ہیں اس کو ہومیوپیتھک میں، ویسے آیوڈین ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ہی آ گیا، اب چلیں پورا مکمل ہو گیا مارکا. آیوڈم میں جیسا کہ بیان کر چکا ہوں گرم دوا ہے، اور اس کے مریض بہت گرمی محسوس کرتے ہیں. اعصاب کی بے چینی جو انہیں تنگ کرتی ہے، اگر اس کو علاج نہ ہو تو وائلنس پیدا ہو جاتی ہے ان میں. یعنی وائلنس بھی مستقل مزاج کی نہیں ہے، بلکہ اچانک امپلس کے طور پر ایک دم جوش اٹھتا ہے قتل کرنے کا، کسی کو مار دینے کا. اس کی بعض علامتیں گرمی کی ایپس سے ملتی ہیں، اس لیے وہاں فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایپس بھی بہت گرم دوا ہے اور یہ بھی گرم دوا ہے. ایپس کا بھی گردوں پر اثر ہے، اس کا بھی گردوں پر اثر ہے. اور آنکھ کے نیچے سویلنگ ایپس کی طرح اس میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن لیڈز بھی اوپر کے یہ بھی سوج جاتے ہیں. تو ایپس میں عموماً آنکھ کے نیچے تھیلی سی بنتی ہے، لیکن لیڈز یعنی اوپر کا ڈھکنا جو ہے چھپر وہ نہیں سوجتا. اگر پوری آنکھ سوجے تو اس کے لیے فاسفورس
یاد رکھنی چاہیے. اگر صرف اوپر کا چھپر اور غلاف سوجے تو یہ کالی کاپ کی علامت ہے، اور محض نیچے سے ڈھلک جائے کچھ چیز متورم ہو کر اور پھلفلی ہو، وہ ایپٹس کی علامت ہے. اس کے علاوہ بعض ایسے مریض جو لمبی بیماریوں سے بالکل انیمک ہو چکے ہوں، ان کا خون ختم ہو چکا ہو، ان میں بھی لٹک جاتی ہیں آنکھیں نیچے سے، جس میں مثلاً چینیمم آرس ہے اور سارسپریلا ہے، اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جہاں لمبی بیماریاں جسم کو بالکل نڈھال کر دیں اور چھوٹی عمر کا مریض بوڑھا ہو جائے. اس لیے پہچاننا پڑتا ہے کہ پوری کانسٹیٹیوشن کس چیز کی ہے. اس کی خاص پہچان صرف یہ نہیں کہ اوپر کا لائٹ بھی سوجتا ہے، بلکہ بھوک بے حد رہتی ہے. یہ اس سے پہچانا جاتا ہے خاص طور پر مریض. ہر بیماری میں اس کی بھوک بے چین کرتی ہے، اور بھوک کے دوران بیماری بڑھتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے خاص. سورائنا میں بھی بیماری اور بھوک کا تعلق ہے، لیکن زیادہ تر سورائنم کی بھوک رات کو چمکتی ہے، اور سورائنم بہت ٹھنڈا مریض ہے، اس لیے ان دونوں کے ساتھ اس کا اشتباہ نہیں ہو سکتا. اس میں ہاتھ اور پاؤں کے بھی متورم ہو جاتے ہیں آیوڈم میں، اور وہ ساری اس کا ورمیں جن کا گردے سے کی خرابی سے تعلق ہے آیوڈم میں بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے آیوڈم کو گردے کی دواؤں میں ایک اہمیت حاصل ہے اگر باقی علامتیں ملتی ہوں. اس کے متعلق اچھے ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ وقت پر اگر گردے کی بیماری میں دے دی جائے تو بہت سی ناقابل علاج بیماریوں سے مریض بچ جاتا ہے، جو کچھ دیر چھوڑی جائے. ایسنفلائٹس جو ایک موقع پہ جا کے بالکل لا علاج ہو جاتا ہے، اس کو وقت پر دینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ چیز اس کی پوٹیشیم آیوڈائڈ میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن پوٹیشیم آیوڈائڈ میں السریشن کا رجحان زیادہ ہے. اس میں گٹھلیاں پیدا کرنے کا اور سارے جسم پر گٹھلیاں پیدا کر دینا. جگر سخت ہو جاتا ہے پھول کے، تلی سخت ہو جاتی ہے، اور پھر سارا جسم سوکھتا ہے. تو اس میں صرف انسان لگتا ہے گٹھلیوں کا انسان رہ گیا ہے. پیٹ بھی اندر سے جگر کی نشاندہی ہو سکتی ہے دیکھ کے ہی، بغیر انگلی لگائے یہ جگر ہے، یہ تلی سوجی ہوئی ہے. تو اندر کے اعضاء بھی سوجتے ہیں اور گلینڈز بھی سوجتے ہیں، اور بھوک نہیں مٹتی. اور بھوک کچھ عرصے تک تو کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے اور بھوک بھی لگتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا گیا کہاں ہے. وہ گرمی بن کے اعصاب میں دوڑتا رہتا ہے، کچھ مصیبت بن جاتا ہے. لیکن پھر اس کا معدہ بھی بریک ڈاؤن کر جاتا ہے آخر. اور خواہ معدہ جواب دے یا نہ دے، اس میں اسہال کا رجحان بھی ہے. اگر گرمی میں جسم میں ہو اور اسہال کا رجحان ہو تو اس میں بھی یہ مفید دوا ہے، لیکن باقی علامتیں ملنی چاہیے. اگر آیوڈم کی بھوک مثلا نمایاں موجود ہو اور جسم موٹاپے کے بجائے سوکھنے کی طرف مائل ہو، گلینڈز ہوں، تو ہر قسم کے اسہال پرانے نئے ہر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے. اور یہ اکیلی کافی ہے ان کو کیور کرنے کے. یہاں تک کہ جو سلی اسہال ہیں جو صبح کے وقت بڑھتے ہیں اور سلفر کی خاص علامت ہیں، ان میں بھی آیوڈم کیوریٹو ثابت ہوئی ہے. اگر سلفر مثلا فائدہ نہ دے، عام طور پر صبح کے اسہال جو مریض کو بستر سے نکالتے ہیں اور دوڑاتے ہیں غسل خانے کی طرف کہ رات آرام سے گزر جاتی ہے، صبح اسہال آتے ہیں. یہ ٹیوبرکولر مریضوں کے جن کو سل ہو جائے یا جن کے خون میں پرانی سل پائی جائے، ان میں اگر
سیل دوبارہ سر اٹھانا شروع کرے تو یہ علامت آ جاتی ہے، یا لنگز کی سیل میں جب بڑھ جائے کسی حد تک تو یہ اسال اندر سے اس کو زہروں سے بچانے کے لیے شروع ہوتے ہیں. یہ قدرت کا علاج ہے. ان کو بند کرنا خطرناک ہے، ان کا علاج ضروری ہے. ہومیوپیتھی میں سلفر کے ذریعے جب علاج کرتے ہیں تو لنگز کو بھی فائدہ دیتی ہے اور اسال کو بھی درست کرتی ہے. لیکن اپنے طور پر ایسے مریض جو سیل کے مریض ہوں ان کا صرف اسال کا علاج کرنا نہایت خطرناک نتیجے پیدا کرتا ہے. بعض دفعہ وہ یہاں سے مواد روکتے ہیں تو بڑی تیزی سے لنگز میں سیل بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض نکالے نظام بنائے ہوئے جسم کے اندر لیک کر کے بعض دباؤ کو کم کرنے کے لیے. یہ جو اسال ہیں ان کا بھی اسی سے تعلق ہے. آئوڈم کیوریٹو ہے، یہ وقتی علاج نہیں ہے. اس لیے اسال کی دوسری دوائیاں لینے کی بجائے اگر سلفر ناکام ہو تو اس کو آیوڈین ہی کو استعمال کریں. اس کی بہت سی چیزیں ہیں سلفر سے اور بھی ملتی ہیں، مثلا منہ کے اندر چھالے سفید افتھی پیدا ہو جانا، اور در حقیقت ناک نزلاتی بیماریوں میں جو ناک سے لے کر گلے تک کی جھلیوں کو کھانا شروع کر دیں، اگر آئوڈم کی علامت موجود ہو دوسری، یہ شرط رکھیں یاد کہ بھوک زیادہ اور گرمی کا احساس، تو ہر قسم کے چھالوں کو اور ناسور کو جو نزلاتی جھلیوں میں ہوتے ہیں ان کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے. آئوڈم گرم ہونے کے باوجود سردی سے بھی نزلہ پیدا کرتی ہے. اس لیے اس کے نزلے کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ گرمی سے ہی نزلہ ہو. آئوڈم کا مریض کی جو نزلاتی جھلیاں ہیں وہ جواب دے چکی ہوتی ہیں. ہر بہانے نزلہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ناک کے اندر مواد بچوں کے جمتا بھی ہے جس کی وجہ سے ان کا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. کئی ایسے مریض آتے ہیں کہ یہ بچہ ایک تو ہر بہانے نزلہ، ہر مصیبت یعنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ذرا سی بھی ٹھنڈ لگے بے احتیاطی ہو، کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو، نزلہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو میں نے کوکس بھی بتائی تھی، لیکن اس کا زیادہ تعلق سردی سے ہے. اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جن کا سردی گرمی سے تعلق ہے. مثلا یہ بھی تھا کیا برائیونیا تو سردی سے گرمی میں جانے کا ڈر کا مارا ہے، جو سردی ہو یا گرمی ہو، مگر ان کی اپنی الگ علامتیں بالکل صاف پہچانی جاتی ہیں، آئوڈم سے ممتاز ہیں. لیکن اگر ناک بند ہو جاتا ہو اور ہر وقت ایک قسم کا دائمی نزلہ لگا رہے اور کچھ خون کا رجحان بھی ہو، ناک سے بعض دفعہ خون بھی پھوٹے، اور بھوک ہو بچے میں بہت، کسی چیز سے پیٹ نہ بھرے، ایسے مریض کے لیے آئوڈم تمام بیماریوں میں خدا کے فضل سے شفا کا موجب بن سکتی ہے. اس کا نزلہ، اس کا جب معدہ خراب ہو جواب دے جائے تو پھر اس سے بھی اسہال شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ دوسرے اسہال بھی کنٹرول میں آتے ہیں. اس سے معدے کے وہ اسہال جو خود آئوڈم کے نتیجے میں پیدا ہوں، یعنی بہت کھا کھا کر برا حال ہو جائے، اس کی پہچان یہ ہے خاص کہ معدہ جواب دے جاتا ہے، اسہال ہر وقت رہتے ہیں لیکن بھوک پھر بھی نہیں مٹتی، یعنی بریک ڈاؤن معدے کا ہوا ہے. ایسا مریض پھر بھی کھاتا رہتا ہے اور برا حال ہو جاتا ہے اس کا پگھل پگھل کے، لیکن کھانا نہیں چھوڑے گا. یہ بھوک کی شدت یہ اس کی خاص علامت ہے. معدے کی صحت کی علامت نہیں ہے، وہ معدے کی یہ بیماری آئوڈم کی ہے. اس لیے بھوک زیادہ لگتی ہے، یہ خوشی کی بات نہیں کہ معدہ بہت اچھا ہے. معدہ جواب بھی دے جائے گا تو بھوک جاری رہے گی. یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کو. پلسٹیلا سے میں بتا چکا ہوں، مزاج کا فرق بڑا نمایاں ہے. پلسٹیلا میں ایک تو رونا بہت آتا ہے،
غمگین مزاج ہے، اور دوسرے اس میں پیاس نہیں ہوتی، جسم سوکھتا نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس لیے بالکل برعکس ہیں باقی باتوں میں. صرف گرمی سے تکلیف کا بڑھنا ضروری نہیں کہ پسندہ کو یاد دلائے یا ایپس کو یاد دلائے، یہ آیوڈم اپنی ذات میں پہچانا جاتا ہے. لیور اور اسپلین کا میں نے بتایا نا، یہ پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. ٹیوبرکولر مزاج ہے اس کا، اور اگر اس کی باقی علامتیں ہوں تو ٹیوبرکلوسس کے لیے یہ کیوریٹو بھی ہے، یعنی شفا پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مارننگ ڈائریا بتا چکا ہوں آپ کو میں. ہر قسم کے اسہال ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر علامتیں ہوں. ہاں، سویلنگ اینڈ انڈولیشن آف یوٹرس، یوٹرس میں بھی اس کا اثر ہے. وہاں بھی چونکہ گٹھلیاں پیدا کرتی ہے اس دفعہ، اس لیے اوویرین ٹیومرز کا رجحان ہو جاتا ہے اس میں. اگر باقی علامتیں آیوڈین کا پتہ دے رہی ہوں تو آپ کو یوٹرس کے ٹیومرز کا پتہ ہو یا نہ ہو، وہ خود بخود ان کو ٹھیک کر دے گی. اوورین ٹیومرز بھی بالکل گھل جاتے ہیں، کوئی نشان بھی نہیں باقی رہتا. لیکن شرط یہی ہے جو اس کا عمومی مزاج مریض میں ملتا ہو. اس کے بتایا تھا میں نے، سب گلینڈز بھرتے ہیں، سخت ہوتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں، سوائے چھاتی کے گلینڈز کے. وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں، دونوں میں وہ مرجھا کے سکڑ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مردوں میں بھی یہ بیماری ملتی ہے. اس لیے صرف عورتوں سے اس کو مخصوص رکھنا غلط ہے. اس کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر گلینڈ کو یہ موٹا کرے گی اور سخت کرے گی، اور چھاتی کے گلینڈز کو مرجھا دے گی اور وہ سکڑنے لگتے ہیں. لیکن اگر یہ دی جائے تو بالکل صحت مند نتیجہ نمایاں طور پر پیدا ہوتا ہے. اور ایسی مریضاؤں کے گلینڈز دوسرے خشک ہو جاتے ہیں، اور جہاں خدا نے ان کا صحت مند ہونا مقدر کیا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک اسی طرح نارمل ہو جاتے ہیں. اس کا لیکوریا جو ہے اس میں وہ ہمیشہ گاڑھا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ خراش پیدا کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے. گاؤٹ بھی ہے آئرڈم میں، اور اس کا گاؤٹ بھی لیڈم وغیرہ کی طرح ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈی ٹکور سے فائدہ حاصل یعنی کم ہوتا ہے، اس سے آرام آتا ہے اس کو. اب ایک دوا گاؤٹ کی بات ہے تو گائکم دوا بھی میں اب آپ کو سناتا ہوں. سنائی تو نہیں پہلے؟ اچھا. گائکم دوا ایک گاؤٹ کی دوا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور بہت گہرا اثر کرنے والی بہت طاقتور دوا ہے. لیکن بالعموم ہومیوپیتھ اس کو استعمال کم کرتے ہیں، شاذ کے طور پر کرتے ہیں. بعض بہت جو زیادہ پریکٹس کرنے والے ماہرین ہیں وہ میں نے دیکھا، مثلا ڈاکٹر افضل وغیرہ بھی مرحوم دیا کرتے تھے یہ دوا، لیکن عموماً نظر سے ہٹی رہتی ہے. اس لیے اس کو میں خاص طور پر آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. رومیٹک گاؤٹ اور انہیریٹڈ ٹیوبرکولر ٹینڈنسیز،
ان دونوں کا جب اجتماع ہو تو گائکم کو نہیں بھلانا چاہیے. اس کی اسپیلنگ ہے GUAIACUM، گائکم. میں گائکم ہی پڑھتا ہوں اس کو. اس کا جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان کے تلفظ جو بھی صحیح زبان پر جاری ہو جائیں وہی ٹھیک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ملکوں کی دوائیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ان کے اپنے اسپیلنگ بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان ملکوں میں کیا تلفظ ہے. اس لیے GUAIACUM. گائکم بعض لوگ پڑھ دیں تو پڑھ دیں، میں تو گائکم ہی پڑھتا ہوں اس کو، گائکم. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں گاؤٹ اور مروسی سل کے مادوں کا نشان ملتا ہو تو گائکم زیر نظر رہنی چاہیے. ان کے اندر عموماً جو رجحان بیماریوں کے پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں. ایک اسہال کی طرف رجحان ہے. ٹینڈن سکڑے ہوئے اور تنے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے درد محسوس ہوتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ٹینڈن سے آدمی کھولتا ہے نا یا سکیڑتا ہے؟ کھولتا ہے ٹینڈن سے. دونوں. اچھا، فلیکسر جو ہیں دھاگے وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بند کرنے کے لیے ٹینڈن. اور دوسرے کیا اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے نا؟ فلیکسرز اینڈ ایکسٹینسرز. تو ٹینڈن جو مسل کے آخر میں جو رسی. ہاں، ٹینڈن دونوں کام کرتا ہے. جی. تو ٹینڈنس میں تناؤ ہے، بعض دفعہ لگتا ہے کہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے پورا گھٹنا کھلتا نہیں اور ایک جگہ جا کے رک جائے گا، بعض دفعہ بازو بھی پورا نہیں کھلتا. تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ٹینڈنس میں نقص پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اس میں بھی گائکم کو سوچا جا سکتا ہے. دوسری بیماری اس میں ایپسیسز ملتے ہیں گائکم میں. پھوڑے پھنسیوں، خاص طور پر جو پیڑے پھوڑے ہیں، ان کا رجحان پایا جاتا ہے. نزلاتی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں، برونکائٹس کا رجحان بھی ہے. تو یہ بیماریوں کا عموماً ایک کمپلیکس ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. گرمی سے اسی طرح تکلیفیں بڑھتی ہیں جیسے لیک کنائنم کا آپ کو بتایا تھا، لیڈم پلسٹیلا. یہ ساری دوائیں گاؤٹ اور رومیٹزم کی ہیں. ان کی اپنی اپنی علامتیں ہیں. باقی جو فرق کرنے والی علامتیں ہیں وہ یاد ہوں تو آسانی کے ساتھ صحیح دوائی ذہن میں آ سکتی ہے. اس میں یہ بھی داخل کر لیں آیوڈم بھی. لیک کنائنم، لیڈم پسٹیلا، آیوڈم اور گائکم یہ ایک جیسا ہی مزاج رکھتی ہیں اور سردی سے آرام آئے گا. گاؤٹس وغیرہ کو گرمی سے تکلیف بڑھے گی. گائکم کے مریض عموماً عام طور پر جن کے گاؤٹ بڑھ جائیں، رومیٹزم بڑھ جائیں، تو ان کے اٹھنے بیٹھنے کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے. وہ بعض دفعہ جھک کے چلنے لگ جاتے ہیں، گھٹنے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں سٹف ہونے لگتے ہیں. یہ مریض جب زیادہ آگے بڑھ جائے اس بیماری میں تو پھر بعض دفعہ بیڈ ریڈن بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کرسی پر ہی بیٹھا رہتا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے گائکم سوچا جا سکتا ہے کیونکہ گائکم میں یہ ساری بیماریاں اپنی پوری شدت سے پائی جاتی ہیں. اور کالچیکم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. مگر فرق کیا ہے نمایاں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ وہ الگ چیز ہے، ضروری نہیں کہ گاؤٹ میں پائی جائے. ایک تو کالچیکم کے مریض کیا نیچے سے شروع ہوتا ہے، جو
ٹو جس کو کہتے ہیں وہاں زیادہ تکلیف بڑھتی ہے اور اس کو ٹھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے ٹکور سے آرام آتا ہے. لیڈم کے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ چیک کر لیں ڈاکٹر صاحب, اگر یہ میری یادداشت غلط ہو گئی ہے تو ابھی ٹھیک کرا دیں. ایگریویشن سے بہت مدد ملتی ہے دوا کو پہچاننے میں. سردی مضر ہے یا گرمی مضر ہے, آرام مضر ہے یا حرکت مضر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ان جس کو ہم موڈیلٹیز کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی جس دوا پر کہ بڑھنے اور گھٹنے پر دیگر اثرات کن کن چیزوں کے ہیں, یہ بہت اہم ہیں ایک ہومیوپیتھ کے لیے. اس سے بعض دفعہ کئی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں, صحیح دوائی نشاندہی میں آرام ملتا. کیوں جی؟ موڈیلٹی میں تو لکھا ہے ورس سن ڈاؤن ٹو سن رائز. یہ ایکسٹریمٹیز میں لکھا ہے کہ شارپ پین ڈاؤن لیفٹ آرم, ٹیئرنگ ان لمبس ڈیورنگ وارم ویدر, اسٹنگنگ ڈیورنگ کولڈ, پین اینڈ نیڈلیس ان ہینڈس. ڈیورنگ کولڈ جو ہے نا, یہ اس قسم کی علامتوں سے بعض دوسری دواؤں میں جو کتابوں میں ہے میرے ذہن پہ اثر تھا کہ اس کو سردی سے تکلیف بڑھتی ہے, مگر گرمی سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے اس لیے کہ اس کا وہ سوجا ہوا ہوتا ہے, اکثر معروف حصہ کالچیکم میں بہت سوجا ہوا ہوتا ہے اور ٹچ سے تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ لگنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. ورس ان ایوننگ اینڈ وارم ویدر. ہاں, ورس ان وارم ویدر. جی, لیکن ٹھنڈ سے بھی آرام نہیں آتا. میرے میں تو نہیں ہے, میرے خیال میں ٹھنڈ بھی تکلیف پہنچاتی ہے. جوائنٹ اسٹیف اینڈ فیورش, shifting rheumatism, pain worse at night, inflammation of great toe, gout in heel, cannot bear to have in touched or moved. وہ تو خیر ٹھیک, وہی تو میں بتا رہا ہوں. گاؤٹ کی جو میں نے دیکھے ہیں مریض ایسے, ان کا وہ حصہ جو معروف حصہ ہے متورم ہو جاتا ہے, اس پہ سرخی دکھائی دیتی ہے. اس لیے غالباً یہ درست نہیں کہ گرمی سے فائدہ ہوتا ہو, لیکن سردیوں میں ایسے مریضوں کا گاؤٹ بڑھ جاتا ہے, کم نہیں ہوتا سردی کی وجہ سے بلکہ بڑھتا ہے. لیڈم اور اس میں پہچان یہ ہے کہ لیڈم میں ٹھنڈی ٹکور کریں گے بلکہ برف کے پانی میں پاؤں رکھ دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے بے شک گرمی والا حصہ نکال دیں. اس کی نمایاں پہچان ہائپر سینسٹیوٹی آف سکن ہے. جس جگہ وہاں درد ہوگا گاؤٹ کا, وہاں نہ کپڑا تک نہیں لگتا, اور زیادہ چونکہ پاؤں میں ہوتا ہے اور پاؤں سے شروع ہوتا ہے, اس لیے اکثر نئے جوتے اپنے لیے بنواتے ہیں, وہاں سوراخ کروا لیتے ہیں ان حصوں میں جہاں جہاں گاؤٹ موجود ہے. تو لوکلائزڈ حصوں میں ٹچ سے بہت زیادہ بڑھ جانا تکلیف کا, یہ اس کی خاص علامت ہے. گائکم میں جیسے کہ میں بیان کیا ہے, ٹھنڈ سے آرام ایک نمایاں علامت ہے, اور ایپسس آف جوائنٹس بھی ہو جاتے ہیں. جہاں گاؤٹ کا اثر ہو وہاں بعض دفعہ پھوڑے بن جاتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا نا ایپسس کی ٹینڈنسی ہے اس میں. سارے جسم میں پیڑے پھوڑے اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پھوڑے بنتے رہتے ہیں. اگر مزاج سلی ہو, اگر گاؤٹی مزاج ہو اور پھوڑے بھی پائے جائیں تو محض پھوڑوں کی خاطر بھی گائکم دی جا سکتی ہے. اگر گاؤٹی مزاج ہو اور جوڑوں میں ناسور یا زخم ہونے شروع ہو جائیں, پھوڑے بن جائیں جہاں جہاں گاؤٹ ہے, وہاں گائکم کی بڑی ضرورت پیش آئے گی. اور ایک اور بات, گائکم بہت ہی گہری دوا ہے. تعجب ہے کہ کیوں استعمال کم کی جاتی ہے. گائکم کا تعلق ہڈیوں سے بھی بہت ہے. بعض دفعہ ہڈیاں اسپونجی ہو جاتی ہیں, یعنی ان کے اندر اسٹفنس نہیں رہتی. جس طرح وہ کارٹلیج بونز ہیں اس طرح ہو کے نرم ہو کر تو بچوں کی ٹانگیں جواب دے جائیں گی, کھڑے نہیں ہو سکتے.
جوڑ پاؤں مڑنے لگ جاتے ہیں اسپنجی ہونے کی وجہ سے، ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. یہ علامتیں ریکٹس کی قسم کی یہ عام طور پر کیلکیریا کارپ کو یاد دلاتی ہیں، مگر گائکم میں بھی بہت نمایاں ہیں. اگر گاؤٹی ٹینڈنسیاں موجود ہوں، ٹینڈنسیاں کیا میں نے گاؤٹی رجحانات مراد ہے، میری غلطی ہوگی. گاؤٹ کے رجحانات یا وجہ المفاصل کے رجحانات ہوں تو پھر ہڈیوں کی بیماری میں بھی یہ مفید ہے. گاؤٹ کو سرگنٹھیا کہتے ہیں، مگر روماٹزم کو وجہ المفاصل، جوڑوں کے درد. اصل میں ایک ہی چیز ہے، صرف چھوٹے جوائنٹس یا بڑے جوائنٹس کا فرق ہے. اگر چھوٹے جوائنٹس میں ہو تو اس کو گنٹھیا یا گاؤٹ کہتے ہیں، انگلیوں کے پوروں میں ادھر ادھر. اور اگر بڑے جوائنٹس میں، گھٹنوں میں یہاں یا مسلز میں ہوں ان کو عام طور پر ہم وجہ المفاصل کہتے ہیں یا بائی کی دردیں کہتے ہیں شاید. اور بھی کیا کہتے ہیں، ہوا کی بائی ہوا کو کہتے ہیں. با کے ترجمہ ہوا ہے نہیں، ریگ، ہاں ریگ وہ ٹھیک ہے. اصل محاورہ ہے ریگ کی دردیں کہلاتی ہیں. بائی سے مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے، مگر بائی کی دردیں ریگ کی دردیں ایک ہی چیز ہے دراصل. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے بتایا تھا نا کنٹریکشن ہو جائے تو پھر مستقل ہی آہستہ آہستہ انسان جوڑوں کے ہلانے سے محروم ہوتا رہتا ہے. لیکن میں نے کبھی اس کو وہ جو ہوتا ہے نا فروزن شولڈر، اس میں نہیں کبھی استعمال کر کے دیکھا. اگر گاؤٹی ٹینڈنسیز ہوں، جب میں گاؤٹی کہتا ہوں تو اس میں میرے سارے وہ درد جن میں آپ روماٹزم کہہ لیں، جن کو بائی کی دردیں کہہ لیں، گاؤٹ کہہ لیں، سارے میرے پیش نظر ہوتے ہیں. تو گاؤٹی مزاج کہلاتا ہے ایسا مزاج جس کو جوڑوں میں، اعصاب میں اس وجہ سے دردیں ہوں کہ کچھ چیزیں وہاں بیٹھ رہی ہیں، کوئی ڈپازٹس بن رہے ہیں. بعض الرجیز کے نتیجے میں یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ مزاج ہو اگر تو اس میں سکڑتی ہے ایک چیز تو سکڑ کے وہیں ٹھہر جاتی ہے. پھر اور کم جو موومنٹس کی فریڈم ہے، یعنی آسانی کے ساتھ جوڑ ہلنے چاہیے، پورے کھلنے چاہیے، وہ پورے نہیں کھلتے، ایک جگہ جا کے اٹک جائیں گے. مثلا یہاں تک آنے کی بجائے یہاں جا کے ٹھہر جائیں گے. تو یہ رجحان اگر عمومی ہو تو پھر گائکم مفید ہے. ایک جوڑ میں اگر فریز کر جائے تو اس کو یہ پھر دوسری طرح علاج کرتے ہیں، اس کو مالشوں کے ذریعے، دوسری ذرائع سے. اور بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ٹیکا لگا کر اس حصے کو معاف کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کو، کیونکہ وہ زور سے جھٹکا دے کے جو اونچا کرتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں مریض کی. ہومیوپیتھی میں نے دیکھا کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں بارہا دیکھا ہے کہ چند مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ چیزیں اگر دوا صحیح ہو. اور صرف جوڑ اپنی ذات میں کسی دوا کی نشاندہی نہیں کرتا، اس کے لیے سارے مریض کی علامتیں دیکھ کر ملتی جلتی دوا تلاش کرنی چاہیے. بعض دفعہ آرنیکا برائونیا اور بعض دفعہ آرنیکا برائونیا بیلاڈونا ملا کر میں نے دیکھا ہے، اگر دائیں طرف کی تکلیف ہو تو اس میں بڑا نمایاں فائدہ دیتا ہے. لیکن صرف یہ کافی نہیں، بعض دفعہ دوسری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اس میں ایک ہے کہ ایگزاسشن بڑھتی جاتی ہے اور ہلکی سی حرکت سے بھی جسم میں کمزوری کا احساس بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ یہ کمزوری اعصاب کے بدنی طور پر گھلنے میں بدل جاتی ہے اور ٹانگوں، ہاتھوں وغیرہ سے گوشت سوکھنے لگتا ہے. اور یہ کمزوری صرف احساس کی نہیں رہتی بلکہ
بدنی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور سل کے ابتدائی مراحل میں یہ بہت افیکٹو ہے، بہت ہی مؤثر دوا ہے. یا پھر سلی مادوں کے جس خون میں رہنے اور اس کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں اور گاؤٹ کے یا یہ جو جس میں جوڑوں اور جسم کی دردوں کے رجحانات ہوں اس میں بھی مفید ہے یہ. سوڈا بھی اس کی خاص پہچان ہے. سورائسس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سورائسس کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بولے کسی کو پتہ ہے سورائسس کسے کہتے ہیں؟ کیا اردو نام ہے چمبل. چمبل اس جلدی بیماری کو کہتے ہیں جس کو انگریزی میں سورائسس کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک جگہ سے جلد موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں خارش کریں تو اس کے اوپر چھلکے سے بنتے جاتے ہیں اور ناقابل برداشت خارش بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہو جاتی ہے، پھر اور چھلکے بن کے بھرتے رہتے ہیں اور کونیوں پہ، ٹخنوں میں، پاؤں کے اوپر، کلائیوں میں، بعض سارے بدن میں نہایت ہی بدصورت جلد ہو کر تو بڑے منحوس سے یہ نشان پڑتے چلے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. اور ایسے مریض کو وہاں ہاتھ لگانے کی ایسی عادت پڑی ہوتی ہے کہ وہ مسافر بھی کرتا رہے گا اور ساتھ ہاتھ بھی وہاں رگڑتا رہے گا اور 1 منٹ مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اچھا کر کے السلام علیکم. یہ جو رجحان ہے یہ چمبل کے مریضوں میں نے بہت دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ گندا نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہے اکثر کچھ اس میں سے، کبھی رشتہ بھی ہے مگر اکثر بالکل خشک ہوتا ہے اور مریض کو عادت پڑی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے گند ہے ہی نہیں، یہ تو ایک یوں ہی صرف خارش ہی ہوئی ہے. تو اس کے جو چھلکے اترتے ہیں ان میں فوراً لگنے کا مادہ نہیں ہے، اس لیے یہ خطرہ کوئی نہیں ہے کہ چمبل کے مریض سے کسی کو چمبل لگ جائے. چمبل کے مریض یعنی کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو نہیں ہوتا، مگر خون میں یہ ہے، خون کے ذریعے نسلی طور پر بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. مگر اگر بیوی کو نہیں ہے تو اس آپس میں بارہا لمس کے نتیجے میں یہ منتقل نہیں ہوتا. یہ خون کی گہری بیماری ہے اور کوڑ بھی اسی کی ایک قسم سمجھ لیں. جو بہت ضدی جلدی بیماری جو بہت گہری ہو، یہ ان سب کو سورا کہا جاتا ہے. تو ایسی دوائیں جو ان 2 قسموں سے مشابہ ہوں ان کو سورک دوائیں کہتے ہیں اور یہ ان کی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ جلدی امراض کو نرم کرنے کی خاطر. یعنی علامت کسی سورک دوا کی واضح موجود نہیں ہے، سورا سے سورائسس بناتے ہیں ہم، سورائنم. سورا کا جو اس کا مادہ ہے اس کی چھلکے ولکے اس کا گند، اس سے سورائنم دوائی بنائی جاتی ہے. اور سلفر اس سورائنم کی ایک بہن سمجھ لیں، وہ بھی بے حد طاقتور اینٹی سورک دوا ہے. سلفر اور اس میں فرق یہ ہے کہ سلفر گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے، اس لیے سورا کی علامتیں اگر ٹھنڈے مریض میں پائی جائیں تو سورائنم دوا ہے، اگر گرم مریض میں پائی جائیں تو سلفر دوا ہے. لیکن محض سلفر یا محض سورائنم سورا کی ہر قسم کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اور جب یہ نزلاتی جھلیوں پر حملہ آور ہو تو بہت سی اور دواؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جب ایگزیما کی شکل میں ظاہر ہو تو صرف ان 2 دواؤں میں نہیں رہتا، بلکہ خشک ایگزیما کے لیے اور دوائی کی ضرورت ہے، تر ایگزیما کے لیے اور دوائی کی ضرورت ہے. بعض دفعہ اگر
سورا وغیرہ یعنی سورا کی وجہ سے مرض ہوں اور جن دواؤں کی ضرورت ہے آپ ان کو پہچان لیں اور شروع کر دیں، تھوڑا سا فائدہ ہو، آگے نہ بڑھے، ایک جگہ رک جائے، تب یہ اینٹی سورک چوٹی کی دوائیں مفید ہوتی ہیں۔ اگر براہ راست ان کی علامتیں ہوں تو فائدہ دیں گی، لیکن بسا اوقات براہ راست ان کی علامتیں نہیں ملتی۔ بے شمار قسمیں ہیں جلدی بیماریوں کی، وہ اپنی اپنی دوا کو چاہیں گی، اگر وہ دوائیں جو آپ نے چنی ہیں غور کے ساتھ فائدہ نہ دیں تو پھر اینٹی سورک کی ضرورت لازماً پڑتی ہے۔ پھر سورا میں بھی یعنی سورا کی دواؤں میں بھی اس طاقت ہے کہ وہ اس کے بیماری کے مزاج کو نرم کر دیں، اور پہلے جو اثر قبول نہیں کرتی تھی اس دوا کے بعد اثر قبول کرنے لگے۔ سلفر بھی یہ کام دیتی ہے، سورائنم بھی یہ کام دیتی ہے، مرکسول بھی یہ کام دیتی ہے، اور سفلینم میں بھی یہ سورا کا مادہ پایا جاتا ہے، سفلس سے جو دوائی تیار ہوتی ہے۔ اور گائکم بھی اینٹی سورک دوا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ٹوبرکلینم میں بھی یہ اینٹی سورک مادہ پایا جاتا ہے۔ ٹوبرکلوسس کے نتیجے میں کئی جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور لنگز پر حملہ ہو یا جھلیوں پر حملہ ہو ان میں بھی ٹوبرکلوسس ایک نمایاں اثر رکھنے والی دوا ہے ٹوبرکلینم، اس لیے اس کو بھی اسی میں شمار کر لیں لسٹ میں۔ اگر چہرے کے ایک طرف رومیٹک دردیں ہوں، یعنی ایسی دردیں جیسے اسپائجیلیا وغیرہ کا تقاضا کرتی ہیں، میک فاس کا تقاضا کرتی ہیں، سلیشیا کا دائیں طرف کی دردیں، اسپائجیلیا بائیں طرف ہے، میک فاس اور سلیشیا دائیں طرف زیادہ اثر کرتا ہے، اس لسٹ میں گائکم کو بھی لکھ لیں۔ یہ بھی اس قسم کی اعصابی دردوں میں اگر وہ گاؤٹ کا رجحان موجود ہو تو بہت مفید ہے۔ اس کے دردوں میں سٹچنگ ایک خاص علامت ہے، چٹکیاں بھری جاتی ہیں، کبھی یہاں چٹکی بھری گئی، کبھی یہاں چٹکی بھری گئی، اور بڑی سخت چٹکی بھری جاتی ہے۔ کسی ایسے مریض کو ہونا چاہیے، کسی ایسے شخص کو یہ مرض لاحق ہونا چاہیے جس کو چٹکیاں لینے کی عادت ہوتی ہے، اس کو پتہ تو چلے کہ چٹکی ہوتی کیا ہے۔ بعض عورتوں کو عادت ہے اپنے بچوں کی چٹکیاں بھرتی رہتی ہیں، آتے جاتے کوئی ذرا سی بات ہوئی چٹکی بھر لی، اور بڑی خبیث چیز ہے چٹکی، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بچے تو کچھ بیچارے بول نہیں سکتے منہ سے، یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ اللہ میاں ان کو چٹکیوں والی کوئی بیماری لگے تو پھر ہم گائکم دے کے ٹھیک کریں ان کو۔ آنکھوں کا متورم ہونا بھی اس میں ملتا ہے، پیپلز کا ڈائلیٹ ہو جانا یعنی بڑا ہو جانا، اور کان کی درد جو دورے دار ہو، کسی انفیکشن یا کسی وبائی مرض کے نتیجے میں نہ ہو بلکہ اس کا کبھی کبھی دورہ پڑتا ہو اور ظاہری طور پر وہاں کوئی ورم کے نشان یا سرخی کے نشان نہ ملے، اگر اس کا رجحان مریض کا، پھر میں بتاتا ہوں، گاؤٹی ہے، گاؤٹی ان معنوں میں جو میں بیان کر چکا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ مفید ہوگی۔ اور نزلہ اس کا بہت بہنے والا ہوتا ہے، خوب کھل کے، اس کے ساتھ علامت یہ ہے کہ ناک کی ہڈیوں میں درد ضرور پائی جاتی ہے اس میں۔ اگر اس ایسے مریض کو نزلہ ہو جس کے ناک کی ہڈیوں میں درد نمایاں اس طور پر شامل ہو، اس کے لیے گائکم دونوں باتوں کے لیے مفید ہے۔ چہرے کی ہڈیوں کی درد کا اس کے ساتھ تعلق ہے، بس یہ سمجھ لیں آپ، چہرے کے اعصاب کا اور چہرے کی ہڈیوں کا درد
اصل میں درد ہڈیوں کے اندر تو نہیں ہوتا، ہڈیوں میں تو محسوس ہی نہیں ہوتا درد، وہ جو ارد گرد جالا ہوتا ہے نا ہڈیوں کے گرد، اعصابی جالا، اس میں ہوتا ہے یہ درد. اور یہ جو اعصابی جالے ہیں یہ اندر تک اتر جاتے ہیں گودوں میں بھی، اور وہ خاص گہرے احکامات ان کے ذریعے چلتے ہیں. اس لیے مریض جہاں تک ہے، یعنی مریض کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو یہ نہیں جانتا کہ درد کہاں کیسے ہو رہا ہے. ہڈیوں کے درد کو وہ ہڈیوں میں ہی محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ کہے گا ہڈیوں کا درد. ہڈیوں کے درد میں کوئی اور دوا یاد ہے آپ کو نمایاں جو شہرت پا گئی ہو ہڈیوں کے درد کے لیے؟ نہیں نہیں، یوپیٹوریم، یوپیٹوریم پرفولیٹم، ہڈی توڑ بخار، اس کو ہڈی کے درد، ان میں بہت نمایاں شہرت رکھتی ہے، مگر اس کا محدود دائرہ ہے. عموماً انفلوئنزا وغیرہ کے بخاروں میں اور اس سے ملتی جلتی ہڈی کی تکلیفوں میں اس میں بہت مفید ہے. یہ جو کتری کا بخار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے کتری، وہ عام طور پر یہ کلر والے علاقوں میں خشک جگہوں میں ملتی ہے، افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے. چھوٹی سی چیز ہے جیسے پروانہ ہو، بہت چھوٹے سائز کا، وہ مچھر نہیں ہے. وہ جب کاٹے تو اس سے بہت سخت ہڈی توڑ بخار ہوتا ہے. ٹک اور چیز ہے نہیں، اس کو یلو کہتے ہیں. اس کو میرا نہیں خیال، ہمارے وہاں ربا میں تو کسی زمانے میں یہ بہت ہو جایا کرتا تھا بخار، کیونکہ وہاں کتری بہت تھی. خشک جو گیلی جگہوں کا مچھر ہے وہی خشک جگہوں کی کتری ہے. یعنی مچھر سے جس طرح گیلی جگہوں میں ملیریا ہوتا ہے، بہت سی علامتیں ملیریا کی ملتی ہیں، خشک علاقوں میں کتری وہی کام کرتی ہے، اور بہت ہی خطرناک سوزش پیدا ہوتی ہے اس کے کاٹنے سے. جلن بے حد ہوتی ہے، جگہ جگہ آگ سی لگ جاتی ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں. جب بخار چڑھے تو جیسا جوڑوں کا درد اس کے کاٹے سے ہوتا ہے ویسا شاید ہی کسی اور بیماری میں پایا جائے. اس کا نام پتہ نہیں کیا رکھا ہوا تھا، مگر وہ جوڑوں کا وہ ہڈیوں کا بخار ہی ہے. اس میں یوپیٹوریم مفید ہے بہت. مجھے بھی ہوا تھا، مجھے تجربہ ہے. ان دنوں میں شروع کر دی تھی میں نے ہومیوپیتھی، بڑی آغاز کی بات ہے. تو کسی اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، خدا نہ کسی کو اندازہ ہو، کیونکہ ہوئے بغیر ہونا نہیں. یہ جب ہو جائے تو پھر یوپیٹوریم کی سمجھ آتی ہے کیا چیز ہے. بہت ہی مفید چیز ہے، ریلیف کر دیتا ہے. کچھ دن میں ہی ٹھیک ہوگا، یہ اپنے دن پورے کرتا ہے، مگر نسبتاً آرام سے دن کٹ جاتے ہیں. یہ بھی بون پینز میں گائکم بھی مفید ہے. ہو سکتا ہے کتری والے علاج بیماری میں بھی یہ مفید ہو. نائجیریا میں سینڈ فلائی ہوتی تھی جو کاٹتی تھی تو پلا کے درد بھی ہوتی تھی اور بخار بھی. یہ سینڈ فلائی ہوگی کتری، میرا خیال ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بہت پرابلی. اب سینڈ فلائی چیک کریں، سینڈ فلائی کے بخار کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہی خشک علاقوں کی بیماری، اور یہ جو ریتوں میں پائی جاتی ہے، ریگستانوں میں پائی جاتی ہے یہ سینڈ فلائی. یہ سکوٹو کا ایریا جو ہے نارتھ ویسٹ میں، وہ ریتلا علاقہ سارا. ہاں وہاں ہے نا یہ. جی ہے. آپ کو بھی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تو نہیں تھا، لیکن بچے باہر کھیلتے تھے لائٹ میں، ہاں، تو جب آتے تھے تو روتے ہوئے اور کھجلاتے ہوئے. ہاں بڑی سخت. اس سے مجھے تو کئی دفعہ کاٹی، مجھے پتہ کھجلاتے ہوئے، اور ساتھ مجھے لگتا ہے بچھو بوٹی کاٹی ہو. بچھو بوٹی سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی. ایسے بچھو بوٹی کی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. کسی کو بچھو بوٹی لڑی ہے کبھی؟ کیوں جی، ہے تجربہ کسی کو؟ یہاں بھی ہے، ومبلڈن پارک میں بھی ہے، اور کامنز میں یہاں پائی جاتی ہے. وہ اس میں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھلے پتے. اگر چلتے چلتے غلطی سے ذرا سا بھی ہاتھ لگ جائے تو گھنٹوں تکلیف رہتی ہے اس کی.
اچھا کہیں لڑی ہے آپ کو؟ جی اچھا کیسی لڑکی ہے؟ بچھو بوٹی سے جو دوا بنی ہے اس کا نام پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ رسٹاکس. ٹھیک ہے یہ سب سے نمبر لے گئی ماشاء اللہ. سب باتیں اس کو زبانی یاد ہو گئی. یا دماغ بہت تیز ہے یا ویسے ہی محنت بہت کرتے ہیں دونوں میاں بیوی. کیوں جی آپ بتائیں امتیاز صاحب؟ محنت بہت کرتے ہیں بر وقت ہر چیز یاد آ جاتی ہے. اس کا انگریزی نام کیا ہے بچھو بوٹی کا؟ نیٹل. اسٹنگنگ نیٹل. یہ کس نے بتایا تھا؟ آپ نے؟ ٹھیک ہے اسٹنگنگ نیٹل. آپ کے اب تو پھر شوق سے استعمال کیا کریں. اب کو پارک میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اس کا علاج ایک اور بھی ہے جو قدرت نے ساتھ ہی بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک پالک اگتی ہے اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں میں نے کبھی دیکھا کہ بچھو بوٹی ہو اور وہ پالک نہ ہو. ضرور ساتھ پائی جاتی ہے. یہاں بھی ہوتی ہے. اچھا بچھو بوٹے کے کاٹتے ہی اس پہ پالک رگڑ لیں تو دیکھتے دیکھتے شفا ہو جاتی ہے. کچھ دیر وقت تھوڑا سا لگتا ہے, اتنا نہیں کہ دیکھتے دیکھتے ہی ہو جائے, مگر بہت فائدہ ہو جاتا ہے. وہی پالک ہے جو اصل علاج ہے. اس پالک کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ نہیں پتا؟ خاص قسم کی پالک ہے وہ, اسی کے لیے مفید ہے بہت وہ. اور ایک اور چیز ہوا کرتی تھی یہ جو سام بوٹی, وہ کبھی دیکھی یہاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمالیاز میں. ہاں مری میں ہوتی ہے. سام بوٹی دیکھی کسی نے؟ سام بوٹی سے آپ لوگ وہ دوا بناتے ہیں جو کلاٹ وہ حل کرتی ہے. ایپیرین کیا وارفرین ہے جو اب اینٹی کلاٹنگ دوا دیتے ہیں. ہیپرین ہے. ہاں ہاں غالباً ہیپرین ہے جو سام بوٹی سے بنتی ہے. اور اس کی وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت سا سانپ لگتا ہے. اس کے اوپر پھن بھی لگا ہوتا ہے تو بچے اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں, لوگ اس کو چھیلتے بھی ہیں. اس کا جو رس ہے وہ اس قدر کھجلی پیدا کرتا ہے ہتھیلیوں میں کہ سارا دن مصیبت پڑی رہتی ہے. پھر اس کو بھی میں نے دیکھا کہ اگر وہ پالک لگائیں تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے, لیکن باقی جگہ لگنے سے کوئی نقصان نہیں. ہتھیلیوں سے اس کی دشمنی ہے. بس اگر کسی کو ہتھیلیوں میں خارش غیر معمولی ہو تو میرا خیال ہے وہ ہیپرین کی جو ہومیوپیتھک دوا بنانی چاہیے. چیک کر لیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس کا کیا نام ہے, اس کی بوٹی کا کیا نام ہے. اس سے ایکٹیو پرنسپل لیا ہے نا آپ لوگوں نے تو ایلوپیتھک نے. اگر وہ وہی ہے سام بوٹی تو اس کی جو دوا ایلوپیتھک میں بنی ہوئی ہے اس کو ہومیوپیتھک بنا کر تو ہتھیلیوں کی خارش میں استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. اور اگر اس کی وہ کی جائے پروونگ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی جگہوں میں خارش کے کام مفید ہو. جو اس کی ہڈیوں کی دردیں ہیں اس میں دانتوں کی ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کے اندر گھڑی کی طرح باقاعدگی پائی جاتی ہے. 6 بجے شام کو گائکم کی ہڈیوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں اور صبح 4 بجے تک وہ تکلیف دیں گے. خاص طور پر دانتوں کے نیچے جہاں دانت فکس ہوتے ہیں اس ہڈی میں جب درد ہو تو وہ عموماً رات کو بڑھتی ہے. یہ اس کا درد کا اپنا مزاج ہے. یہ درد رات کو بڑھتا ہے. یہ دوا خاص طور پر اگر
6 بجے شروع ہو جائے درد، یعنی کم و بیش ایگزیکٹ 6 بجے تو نہیں ہو سکتا لیکن کم و بیش اس وقت، اور صبح 4 بجے تک جاری رہے، تو پھر گائکم کو نہ بھولیں. یہ بڑی گہری دوا ہے اور جب مرض کی علامتیں مل جائیں تو بڑی زود اثر ہے. ٹونسل، جہاں بھی آپ کو فاسد مادے گاؤٹ اور رومیٹزم وغیرہ پیدا کرنے والے ملیں وہاں گلے کی خرابی ساتھ ہے. ایسے مریضوں میں رجحان ضروری ہے کہ گلا خراب ہوتا ہے. کیونکہ کتنا وقت رہ گیا؟ اچھا. اور اسی لیے اگر گلے خراب ہوں تو سارے جسم میں دردوں کے رجحانات، اعصابی اور جوڑوں کی دردوں کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کروا لو، مگر آپریشن کے بعد بھی میں نے دیکھا وہ جاری رہتے ہیں. دانتوں میں خرابی ہو اس سے بھی ہو جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں دانت نکلوا لو، اور کئیوں کے بیچاروں کو جوانی میں پوپلا کر دیے دانت نکال کے لوگوں نے، لیکن دردیں اسی طرح. اس لیے مرض کا علاج ہونا چاہیے. مرض جس جگہ ظاہر ہو اس جگہ عضو کو نہ اکھاڑ پھینکے بیچارے کو، مرض کا علاج ہونا چاہیے. اور گائکم اگر وقت پہ دی جائے تو نہ دانت نکلوانے کی ضرورت ہے، نہ گلے کے ٹونسلز نکالنے کی ضرورت ہے، وہ بلکہ خود بخود سکڑ کے نارمل ہو جاتے ہیں. صبح کا میں نے بتا دیا نا اسہار اس کے سلفر کی طرح آتے ہیں اس میں بھی، کہ نہیں بتایا تھا؟ ہاں. بعض دفعہ پیشاب کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن آتا نہیں، اور کوشش کرے تو بیکار اور بے چینی پیدا کرتی ہے. اور اووریز کی کرونک انفلمیشن، مینسز بالکل بند ہو جانا، یہ بھی گاؤٹ میں بات پائی جاتی ہے. اور ایک عجیب اس کی علامت ہے، جس عورت کو اس کی ضرورت پڑے اس میں بعض دفعہ چھاتی میں شڈرنگ کا احساس ہوتا ہے، ساتھ جیسے تھر تھرا رہا ہے، اندر کچھ ہلکا سا زلزلہ سا آیا ہے. یہ خاص علامت پلس گوز فلیش، جسم کے اوپر جس طرح سردی سے بعض دفعہ دانے نکلاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گوز فلیش ہی کہتے ہیں نا. وہ بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ. یعنی بہت سردی میں جلد میں سکڑ کے تو چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں. وہ اس دوا کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. اگر عورتوں میں پائی جائے، مینسز بند ہو جائیں یا اور رحم کی خرابیاں ہوں اور یہ دو علامتیں اگر دکھائی دیں تو پھر اس کے سوا کسی اور دوائی میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں. اس لیے امید ہے کہ فائدہ ہوگا. کبھی نہ میرے سامنے پہلے علامتیں آئیں، نہ کسی مریض کو میں نے اس علامت پہ دوا دی. سانس کی دقت ضرور پائی جاتی ہے اس میں، پیلپیٹیشن، سانس کی دقت اور خشک کھانسی بخار کے ساتھ. بعض دفعہ رومیٹزم ہوتا ہے چھاتی کے مسلز کا. ساری چھاتی پہ مرد ہو یا عورت، اس کی چاروں طرف رومیٹک پینز ہوتی ہیں بڑی سخت، اور وہ اکثر سردی سے بڑھتی ہیں، سردیوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کا اس سے بھی تعلق ہے. سب سے خطرناک چیز اس میں جو پائی جاتی ہے رومیٹزم اور ہارٹ ہے. دل کا بھی رومیٹزم ہوتا ہے، جس کا مطلب ایلوپیتھی میں پتہ نہیں یہ اصطلاح ہے بھی کہ نہیں، مگر ہومیوپیتھی میں مراد یہ ہے کہ اگر جسم میں گاؤٹ یا جوڑوں کی دردیں، وجع المفاصل وغیرہ کا رجحان ہو اور کسی تیز دوا سے ان کو ہلا کر وقتی طور پر جوڑوں کو آرام پہنچا دیا جائے، یا ٹکور کے ذریعے یا سردی کے ذریعے، تو وہ مادے خون میں گھلتے ہیں. خون میں گھل کر جو ویلوز ہیں دل کے، ان کو گھلانے لگ جاتے ہیں، ان کو کمزور کر دیتے ہیں.
اور بعض دفعہ دل میں درد بالکل اسی طرح اٹھتی ہے جیسے وجود مفاصل کی دردیں ہوں. اس کو ہومیوپیتھی میں دل کا گاؤٹ یا دل کا روماٹزم، گاؤٹ نہیں، دل کا روماٹزم کہا جاتا ہے. اس میں یہ دوا مفید ہے. اور کون سی دوا ہے جو دل کی طرف اس قسم کے مادوں کے منتقل ہونے سے یاد آنی چاہیے؟ اسپائجیلیا. جی اسپائجیلیا اگر فلو کا مادہ سپریس ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے دل کی طرف منتقل ہو تو اسپائجیلیا، اور گاؤٹ بھی اگر سپریس ہو تو اس میں بھی اسپائجیلیا مفید ہے. اور گائکم خاص طور پر اس سے تعلق رکھتی ہے. بعض دفعہ روماٹزم کا تعلق صرف گردن کے پیچھے سے ہوتا ہے اور یہ اعصاب اور یہ سارے جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پھر گردن کا حرکت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس میں بھی گائکم مفید ہے. اوپر کے لمز میں یعنی بازوؤں میں اوپر کے حصے میں یہ حصہ دونوں طرف، اس میں اگر رومیٹک دردیں ہوں تو اس میں گائکم بہت مفید ہے. گاؤٹس میں مثلا فنگر جوائنٹس میں دردیں ہوں خاص طور پر، اس میں بھی گائکم مفید ہے. ہیمسٹرنگ چھوٹی ہو جائیں، تھائی یعنی رانوں میں دردیں شروع ہو جائیں، جو ٹیئرنگ ڈاؤن لگتا ہے کہ ان کو کوئی نوچ کر نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے. بونز کا سافن ہونا پہلے بتا چکا ہوں، نرم پڑ جانا، خاص طور پر ٹیبیا اور جو ٹخنوں کے گرد کی ہڈیاں ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں تو ٹخنے جواب دے جاتے ہیں. گردے اور پیشاب کی تکلیفیں بھی اس میں ملتی ہیں، مگر اکثر ایسے مریضوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے، گائکم کے مریضوں کو، اور وہ مفید ہے. اس لیے اگر پسینہ بند ہو جائے تو ایک دم سب چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب تک پسینہ آتا رہتا ہے گردے کی کوئی علامت نہیں ملتی. اس لیے ایسے مریض کو اگر سردی میں اچانک گردے کی تکلیف ہو تو اگر پسینہ اس کا بحال کر دیں، یعنی گرم کریں اس کو، تو اس کو فائدہ ہوگا، گردے کو بھی جگہ چھوڑ دے گی. غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد سے جو زہریلے مادے خارج کیے جاتے ہیں وہ گردے سے بھی خارج ہوتے ہیں، وہ مشترک مادے جو جلد سے نکلتے ہیں اور گردے سے بھی، وہ ذمہ دار ہیں اس کے. اس لیے ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ٹیسٹ میں اگر یہ آ جائے کہ وہ نمکیات جو جلد سے خارج ہوتی ہیں اور گردے سے بھی خارج ہوتی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، تو اس میں گائکم مفید ہوگی، اس کا بیلنس، اس کا توازن درست کرنے میں. سوڈیم مثلا پتہ ہے ہمیں جلد سے نکلتا ہے، اور یوریا بھی نکلتا ہے، پیشاب سے صرف نکلتا ہے، جلد سے بھی نکلتا ہے، جلد سے بھی بعض بغلوں سے بھی نکلتا ہے بعض دفعہ. کلورائڈ، سوڈیم کلورائڈ، نمک ہے نا، ہاں نمک تو نکلتا ہے نا، اس کے علاوہ کیا نکلتا ہے؟ اسکن کا نہیں زیادہ، ویسے تو سارے جو سوڈیم، کلورین، پوٹاسیم، یورک ایسڈ، یورک ایسڈ گاؤٹس کا جو ہے، یورک ایسڈ نکلتا ہے جلد سے؟ نہیں، جلد کا مجھے نہیں سخت زیادہ. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف نمک رہ گیا نا، باقی تو صرف نمک سے تو یہ نقشہ پورا بنتا نہیں. کوئی ایسا مادہ ہے جو جسم میں گاؤٹی رومیٹک ٹینڈنسیاں پیدا کرتا ہے؟ ایسا مریض اگر گائکم کو چاہے گا تو گائکم اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ جب تک اس کو پسینہ خوب آتا رہے اس کی تکلیفیں کم ہوں گی اور گردے کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی، لیکن جہاں پسینہ بند ہوا گردے پر حملہ ہو گیا. یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ ہے تلاش. تو دیکھیں کیا کیا نمکیات ہیں جو نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، لو جی.
گائکم بھی ہو گئی, آئیڈین بھی ہو گئی, باقی یہ رہ گئی ہیں پھر لیکسس ہو گئی. اچھا یہ ساری تو ہونے والی ہیں نا, ہاں یہ ساری ہو گئی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں